باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم۔ لہو معقبات من بین یدیہ، لہو سے بات شروع ہو رہی ہے تو لام کیا ہے جی؟ لام جر ہے، حرف جر، تو حرف جر سے جملہ شروع نہیں ہوتا تو یہ مقدم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لام جر کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، اور کس کے لیے جی؟ وہ اس کے لیے۔ اب اس کے لیے سے بات شروع ہو رہی ہے تو پیچھے جانا پڑے گا پچھلی آیت میں دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے۔ یہ وہ ہے من اسر القول ومن جہر بہ، جو چاہے تو اونچی بات کرے، چاہے تو یعنی جو انسان سوچ رہا ہے نا کہ میں شاید چھپ کے کر لوں گا، اسی لیے وہ مستخفن باللیل ہے نا، کہ وہ جا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں چھپ کے کروں، اندھیرے میں کروں اور پیچھے چلا جاؤں تو شاید بچ جاؤں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے یہ جو بندہ ہے معقبات، عین قاف اور بے مادہ ہے عقبہ یا عقبو، کیا معنی ہوا جی؟ اس کا معنی ہے پیچھے ہونا۔ کیا معنی ہے جی؟ پیچھے ہونا، جیسے جسم کا آخری حصہ ہونا، ایڑی وغیرہ کا، ایڑی کے لیے بھی عقبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آقاب، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن حکیم میں آیت ہے سورہ آل عمران میں کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، یا شہید ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں اگر، تو تم نے کیا اپنی ایڑیوں پہ، ہاں جی، تو واپس پلٹ جانا ہے تو ایڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کس باب سے آیا ہے؟ پیچھے ہونا ہے، یہاں پہ پیچھے ہونا، اور تفعیل میں آئے گا تو عقبہ یعقب تعقیباً، اس کا مطلب ہے پیچھے آنا یا پیچھا کرنا، یا تیسرا ہے پس پشت ڈال دینا، کسی کو اٹھا کے، یعنی کوئی کام کرنا تھا اور اٹھا کے اس کو پس پیچھے ڈال دی، پس پشت ڈال دی، یعنی کہ اس کی اہمیت ختم کر دی، یعنی کہ کوئی اس کو توجہ ہی نہ دی۔ تو عقبہ یعقب، عقبہ کسی کے، اچھا اس میں کیا جی؟ باب تفعیل کا ایک معنی جو ہے وہ ہے رفتہ رفتہ، اور بار بار کا مفہوم بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو عقبہ یعقب، عقبہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے ہونا، آنا کسی کے پیچھے، کیسے آنا؟ رفتہ رفتہ آنا، بار بار آنا، یعنی اس میں کنٹینیوٹی کے مفہوم ہے۔ یعقب وہ پیچھا کرتا ہے یا پیچھے آتا ہے، تو یعقب سے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے، تو یہ کی جگہ آ جائے گی میم، تو معقبن پیچھے آنے والا۔ اب اس کی بنانی ہے جمع، مؤنث بنانی، معقباتن پیچھے آنے والی، کتنی ہو گئی؟ ایک۔ اب اس کی بنانی ہے جمع، معقباتن پیچھے آنے والیاں، تو یہ مؤنث، جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو پیچھے آنے والیوں سے یہاں مراد کیا ہے جی؟ فرشتے مراد ہے۔ فرشتوں کے لیے الملائکۃ، فرشتے مؤنث ہیں مذکر ہیں؟ فرشتے مؤنث ہیں۔ معقبات پیچھے آنے والے، پیچھا کرنا یا پیچھے پڑ جانے والے یا پیچھے آنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ یہ کون سے فرشتے ہیں جی؟ جو بندے کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، ہر بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہیں لکھنے والے کہ جو ہر گناہ نیکی کو لکھ لیتے ہیں، انہی میں اور قسم کے فرشتے بھی ہیں
تو ان کا بھی ذکر اس کے اندر آ رہا ہے. اور کون سے فرشتے ہیں جی؟ جو انسان کی موت تک حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مہلت دے کے رکھی ہے کہ فلاں جگہ تک اس نے جانا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے. حفاظت کیوں دی؟ امتحان کے لیے. اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی، وہ پہلے ہی مر جاتا، تو امتحان والا معاملہ ختم. دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں پیپر دینے کے لیے تو کتنے گھنٹے ٹائم ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے. اور آپ کو 1.5 گھنٹے یا گھنٹے کے بعد ہی کوئی آدمی کہ نکل جاؤ باہر، تو آپ کا کیا جواز ہے؟ 3 گھنٹے جی، ابھی تو میں نے سوال لکھنا تھا. تو لہو معقبات، تو اس کے لیے وہ جو چھپ چھپ کے کر رہا ہے یا دنیا میں گھوم پھر رہا ہے، اس کے لیے معقبات، بدل بدل کے آنے والے فرشتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں جی؟ اس کے پیچھے آ رہے ہیں. کہاں سے؟ اس کے ساتھ لگے. اس کو آپ پہرے دار بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے پہرے دار فرشتے ہیں. لہو، اس کے لیے. یہ وہ دعا ہے، یاد رکھیے گا. اگر برستی کلاشن کوف کی گولیوں میں آپ پڑھ کے گھس جائیں تو آپ کو گولی اللہ کی حفاظت ہے اس دعا کی. من بینی، من حرف جر ہے. سے، کہاں سے ہیں؟ بین یدیہ. یہ دیکھیں اب یہ لفظ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. جی یاد ہے. بین یدیہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے، سامنے. ٹھیک ہے جی. لفظی معنی تو اس کا کیا ہے؟ بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیان. یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. ظرف ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے درمیان؟ تو یدانی، یدن ایک ہاتھ ہے، اور یدانی دو ہاتھ ہیں. لیکن بینا کیونکہ ظرف ہے تو اس نے مضاف الیہ بنا دیا اس کو. تو مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یدانی سے ہو گیا یدینی. یدینی کے بعد یہ بھی مضاف ہو گیا. مضاف ہوا تو کیا ہوا جی؟ جمع کا تثنیہ کا نون جو ہے وہ گر گیا، تو یہ مضاف بن گیا. تو یدینی کا مطلب ہے دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھوں کے مضاف الیہ کے درمیان کا کے کی آتا ہے. تو دونوں ہاتھوں کے درمیان. اب یہ یدئی بن گیا تو سوال پیدا ہو گیا کس کے دونوں ہاتھ؟ تو یدئی ہی، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. بین یدئی ہی، یہ اس کا لفظی معنی ہے. ویسے اس کا معنی ہے سامنے یا آگے. جیسے سورہ الحجرات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے آگے ایک قدم بھی نہ رکھو. پیچھے پیچھے چلو، فالو کرو، اتباع کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جہاں پہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں، مطلب بندہ اس حد سے گزر گیا، آگے اپنی مرضی کا، اپنی مرضی نہیں کرنی. تو بین یدئی کا مطلب ہے سامنے یا آگے. تو یہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ آگے. کس کے آگے؟ یدئی ہی، اس کے آگے. تو لہو معقبات، اللہ کے پہرے دار فرشتے ہیں. من بین یدیہ، اس کے آگے سے. اب یہاں جا کے یہ سے کا معنی، من کا معنی کہاں سے کھلے گا؟ یا فضون سے. اس کے آگے سے، و اور من پھر حرف جر ہو گیا، معنی ہو گیا سے. خلفی ہی، خلف کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ پیچھے. خلف کا مطلب ہے پیچھے، بیک سائڈ. تو خلفی ہی، خلفن. خلف الرشید کس کو کہتے ہیں؟ صاحب کا نہیں کہتے، جو پیچھے آنے والا ہو، نیک بچہ. خلف الرشید کہتے ہیں نیک بچے کو. نا خلف کس کو کہتے ہیں؟ نالائق. یہ پیچھے آنے کا، جس کو کسی کے پیچھے آنے کی مطلب ہے اس کی اہلیت یا اس کے وہ لائق نہیں ہے. تو خلفن کا مطلب ہے پیچھے. تو من حرف جر ہے، اس نے خلفن کو کیا کر دیا؟ مجرور. خلفن کر دیا، اور خلفن سے ہو گیا خلفی، تو پیچھے. تو سوال پیدا ہو گیا، مضاف بن گیا، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے پیچھے؟ خلفی ہی، اس کے پیچھے. اس کے پیچھے سے. لہو معقبات
پہرے دار فرشتے ہیں اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے کیا کر رہے ہیں جی؟ یحفظونہ، حافظ اور زوئے ہے حافظہ، یحفظو کیا مطلب ہے جی؟ حفاظت کرنا، حفاظت کرنا۔ اب یحفظون میں یا کس چیز کی ہے؟ علامت مضارع، وہ تھرڈ پرسن کی جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائب کی ضمیر دکھا رہی ہے مضارع میں کہ اس کے بارے میں وہ یحفظون، حفاظت کرتے ہیں، فضو یحفظو حفاظت کرتے ہیں، یہ ہو گیا فعل، اور یا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا کہ کون ہے فاعل اس میں؟ اور یحفظو واو نون جمع کی علامت ہو گئی، یہ جو فاعل ہے یہ کتنے ہیں جی؟ زیادہ ہیں، تو یحفظون وہ حفاظت کرتے ہیں، اب اس کی ضمیر آ گئی ہے ہو اس کی۔ اب دیکھیں یہاں سے مطلب سمجھائے گا، یحفظونہ وہ، یہ یا کس طرف پلٹ رہی ہے؟ معقبات ان کی طرف، فرشتے، یہ جو فرشتے ہیں یہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من بین یدیہ، اب سے کا مطلب سمجھ آیا؟ اس کے آگے سے، و من خلفہ اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور کرتے ہیں کس اصول کے تحت کرتے ہیں جی؟ من امر اللہ، من حرف جر سے امرن تھا اور بن گیا امرن، اور امرن سے ہو گیا امری۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کام اور امر کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ حکم آ گیا تو امرن بھی نہیں آیا، الامر نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بنا۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کے حکم سے؟ امر اللہ۔ جو زیر نظر آئی تو پتہ چلا کہ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اللہ۔ اب مضاف مضاف الیہ کے درمیان کے کا اضافہ کر دیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ہر انسان کی حفاظت پہ اللہ کے پہرے دار فرشتے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت۔ اسی لیے جب آپ جانور چرانے جاتے ہیں اور جا کے بندے سو جاتے ہیں نا، دن کو کئی بندے تھکے ہوتے ہیں تو وہیں سو جاتے ہیں، وہاں سانپ ہیں کہ نہیں، بچھو ہیں کہ نہیں، تو کون بچا رہا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسی جنگل میں، اس علاقے میں گیدڑ اور یہ دوسری چیزیں ہیں، تو یہ لوگوں کے گھروں میں کیوں نہیں گھساتے؟ کس کی حفاظت ہے؟ اللہ نے حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ۔ یہاں سے اب دوسری بات شروع ہونے لگی ہے، تو واو نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں۔ تو نئی بات کا کیا پتہ چلے گا کیسے شروع ہو رہی ہے نئی بات؟ کوئی نشانی تو نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ انا ہے جو انا، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اگر درمیان میں آئے تو کیا آتا ہے؟ کہ انا آتا ہے۔ اگر یہ انا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اسی جملے کا تسلسل ہے۔ انا آ گیا تو اس کا مطلب ہے بات نئی شروع ہو رہی ہے۔ تو انا کا مطلب ہے یقیناً، بے شک۔ اب ایک انا کا اسم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ پر کیا ہے؟ زبر۔ بے شک اللہ تعالی۔ اب یہ انا کا اسم ہو گیا، اور یہاں سے لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ کیا ہو گئی؟ اس کی خبر ہو گئی۔ یہی وہ شعر ہے جو آپ بڑا عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ اس آیت سے ماخوذ ہے وہ شعر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یغیر غین یہ رے، غارہ
یغیر غیرن کیا مطلب ہے جی؟ علاوہ ہونا، کسی کے علاوہ ہونا. غیر کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا، اس کے علاوہ کوئی اور. تو اغارہ باب افعال سے، یغیرو اغارہ یغیرو کیا معنی ہے جی؟ بدلنا. غارت گری کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. غارت گری کرنا کہاں پہ آیا ہے؟ فالمغیرات سورہ آیت میں سورت یاد بھی ہے. والعادیات فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. فالمغیرات یغیرو سے مغیر، فالمغیرات صبح وہ گھوڑے جو صبح کے وقت غارت گری کرنے پہنچ جاتے ہیں. اغارہ یغیرو. اور باب تفعیل سے آئے گا تو غیرہ یغیر تغییرن. اس کا معنی ہے کسی کی حالت صفات کو بدل. غیر یغیر تغییر کس کا معنی کیا جی؟ کسی کی یا حالت کو یا کسی کی صفات کو ہولے ہولے رفتہ بدل دینا. یعنی جس حال میں جن صفات میں آدمی ہے اس کو بدل دو. مثلا کون سی حالت ہے جی؟ یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے؟ ایک قوم ہے کہ جو کیا ہے؟ خوشحال. اب اس کی اس خوشحالی کو بدل کے کدھر لے گئے؟ بدحالی کی طرف. ایک قوم ہے اللہ کی فرما بردار ہے، اس کو کدھر پلٹا کے لے گئے؟ نافرمانی کی طرف. تو خوشحالی سے بدحالی کی طرف، امن سے خوف کی طرف، بدامنی کی طرف تبدیل کر دینا. ایک حالت سے دوسری حالت میں صبح کو شام کر دینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو غیرہ اس نے حالت کو بدلا، اور یغیرو وہ حالت کو بدلتا. لا یغیرو وہ حالت کو نہیں بدلتا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغیرو حالت کو نہیں بدلتا. یعنی حالت نہیں بدلتا. کس کی حالت کو نہیں بدلتا جی؟ یا کس چیز کو نہیں بدلتا؟ یہاں میں حالت کو بھی نکال دیں، حالت تو اس کے اندر مفہوم ہے نا. تو نہیں بدلتا، نہیں بدلتا کس کو؟ یہ ما کیا ہو گیا؟ مفعول. یہ اس یغیرو کا کیا ہے؟ مفعول ہے. اس کی اصل حالت کیا ہے؟ نصب. ٹھیک ہے جی. ما جو کچھ، کس جو کچھ کو نہیں بدلتا؟ بے قومن بازر بھی حرف جر ہے، مطلب کیا ہوا؟ ساتھ یا پاس، جو معنی آپ لے لیں. کا معنی بھی لے سکتے ہیں. قومن سے ہو گیا با حرف جر کی وجہ سے، قومن نکرہ ہو گیا. تو کسی قوم کے پاس جو کچھ ہے، یعنی اس کی جو حالت ہے. ما بے قومن کسی قوم کے پاس جو کچھ ہے یا قوم کی جو حالت ہے، لا یغیرو اللہ اس کو نہیں بدلتا. اگر آپ خوشحالی میں جا رہے ہیں تو اللہ بدحالی میں نہیں لاتا. اللہ نہیں نے آپ کو بدحالی میں بھیجنا کہ چلو اس کو بدحال کر دو نا. حتیٰ یہاں تک کہ اب حتیٰ کیا کرتا ہے؟ حتیٰ فعل کو نصب دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے. اور اگر جمع ہو تو اس کا نون اڑاتا ہے. تو یغیرو وہ بدلتا ہے، اور یغیرانی دو بدلتے ہیں، اور یغیرون وہ سب بدلتے ہیں. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ یغیرون تھا، اور یہ نون کس نے اڑا دیا؟ حتیٰ نے.
اب یہاں ترجمہ بھی تھوڑا سا حتی کی وجہ سے یہاں تک کہ یغیرون کا مطلب تھا وہ بدلتے ہیں، تو یہاں پہ ہوگا حتی یغیرو کہ وہ بدل دیں یا بدل ڈالیں. حتی یغیرو یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں. کون بدل ڈالیں؟ قوم. وہ قوم بدل ڈالیں. اب ما بھی قوم تھا اور یہاں پہ ما بھی انفسہم آ گیا. یغیرو وہ بدل دیں. کس کو بدل دیں؟ ما جو کچھ. بعض بھی حرفیں جر. یہ وہی مطلب اس کا بھی ہوگا ساتھ پاس یا حالت. کس کی حالت جی؟ انفس. نفسن کی جمع ہے تو انفسی. انفسی کے دیر کیوں آئی؟ با حرف جر کی وجہ سے. انفسی آیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے نفسوں کو؟ انفسہم اپنے نفسوں کو یا اپنی حالت کو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. یہاں پہ فرد کی بات نہیں ہوگی، قوم کی بحثیت قوم کولیکٹیو ایک جو ہے نا اپروچ ہے اس میں. ایک ام المؤمنین ہے، میرے نام اڑ گیا ذہن سے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. نہلکو کیا نہلکو اہلک یہلکو. نہلکو کا مطلب کیا؟ ہم. نہلکو کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے. وفینا الصالحون. فینا فی میں نہ ہمارے درمیان ہوں گے الصالحون نیکی کرنے والے. نہلکو وفینا الصالحون کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. کب؟ اذا کثر الخبث. خبثو جب خبیث یعنی کہ برائی، کثرا جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو اللہ قوم پہ جب عذاب بھیجے گا تو اس میں بدکار بھی اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے. اور سیلاب آ جاتا ہے، 100 میں سے 90 بندوں کے گناہ کی وجہ سے سیلاب آ گیا تو 10 جو اس کے اندر نیک تھے ان کے گھروں کو کیا خشکا مل گیا؟ وہ بھی چلے جائیں گے سارے. تو بخاری شریف کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بدلتا ہے، قوم کی حالت بدلتا ہے، تو کثرت کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا کثر الخبث جب خباثت کثیر ہو جائے، جب برائی عام ہو جائے، ہر طرف پھیل جائے، تو نیک بھی ہوتے ہیں اس میں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب آیا، زلزلہ آیا تو نیکوں کے گھر جو کھڑا رہے باقی اڑ جائیں، یہ نہیں ہوگا. اللہ سب کو لے کے جاتا ہے ساتھ ہی. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو اللہ تعالیٰ تو کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل دے. یہ وہ شعر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پھر کیا آگے کا فرمایا جی؟ اور اذا جب اذا کیا کرتا ہے؟ فعل ماضی کو مضارع میں لے آتا ہے. ارادہ یریدو ارادہ کرنا. ارادہ اس نے ارادہ کیا. جب اذا آ گیا تو ارادہ کیا کے بجائے ترجمہ کیا ہوگا؟ کرتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے. اب اس کا فائل دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اللہ. تو وہ کی جگہ کیا لگا دیں گے؟ اللہ. جب اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم، یہاں پہ جو با آیا ہے حرف جر ہے، یہ بارے میں کسی کے ساتھ کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے کس کے بارے میں؟ بقوم، کسی قوم کے بارے میں. پھر نکرہ آ گئی تو کسی بھی قوم کے بارے میں.
اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں جب ارادہ کر لیتا ہے، کس چیز کا ارادہ جی؟ ارادہ کا مفعول آ گیا، فاعل کیا ہے؟ اللہ، اور مفعول کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، برائی کا یا سزا کا یہاں پہ مفہوم بھی آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے، سزا کا ارادہ کرتا ہے کہ اب اس قوم کو سزا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب اس قوم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سزا دینی۔ حدیث میں کون سے الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم طاقتور کو چھوڑ دے اور کمزور آدمی پہ قانون نافذ کر دے، وہ قوم کون سی ہے؟ ہلاک ہونے والی ہے، ظالم تو ہے یہ، یعنی اس قوم پہ اللہ تعالیٰ ہلاکت کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں آپ کو کیا حالت نظر آ رہی ہے؟ غریبوں پہ قانون ہے اور امیروں کو قانون آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم نے ہلاک ہونا ہے، اور ہم نعرے مارتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا، پاکستان کا نام رہے گا، بھائی پہلے اپنی حالت کو بدلو۔ 5000 میرا چلان کیتا نے بیٹری بدے، کیا بدیا؟ بیٹری بدے 5000 چلان۔ کہاں پہ؟ پنڈی۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اپنی گاڑی میں گئے تھے؟ جی جی، میں کہ تھوڑا کٹ کر، اسی لیے جدید دور میں انہوں نے اوبر، کریم، ان ڈرائیو وغیرہ متعارف کروائی ہیں تاکہ آرام سے سفر کریں، بائکیا وغیرہ، پیسے کم ہیں بائکی پہ بیٹھ جائیں، آرام سے سفر کریں، اپنی گاڑی کہیں پارک کر دیں تاکہ شہر کے اندر، ورنہ آپ کا چلان اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلاتے چلاتے ناک کو ایسے کیوں کر رہے تھے؟ 2000 آپ کے کالر کے اوپر یہ پورے طریقے سے کالر پریس نہیں ہے، 1500 روپے، ایسے جرمانے بھی آج کل آرڈر ہے بھائی، اتنے جرمانے آپ نے ہر حال میں کرنے، کیونکہ پنجاب حکومت اس وقت اللہ کے فضل سے کس چیز پہ چل رہی ہے؟ جرمانہ۔ تو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں اس کی سزا کا، اس کی ہلاکت کا، یا اس کے بارے میں کوئی برا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے حق میں برا ہو، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، بس تو یہ فا آیا تو پتہ چلا اذا کون سا ہے؟ شرطیہ ہے۔ تو یہ اب آگے اس کی جواب شرط آ گئی ہے، تو فا کا مطلب ہے پس، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ لا نہیں، لا کون سا ہے؟ مردہ۔ لا کے بعد جب اسم آئے اور اسم کا اعراب ایک زبر ہو، آخری حرکت اس کی ایک زبر ہو، تو لا کون سا ہوتا ہے جی؟ لا نفی جنس، نفی جنس ہوتا ہے۔ لا الہ، پورے جنس کی نفی کہ کوئی بھی معبود نہیں۔ لا ریب، کوئی شک و شبہ کی نفی کر دی، بھائی شک کی جتنی قسمیں بھی ہو سب کی نفی ہے۔ لا نبی، کوئی نبی میرے بعد ہے، ذلی بروزی یہ وہ مور دستخط ختم۔ تو لا مردہ، تو ردہ یا ردو کیا مطلب ہے جی؟ تبدیل کرنا۔ ردہ یا ردو کا مطلب ہے کسی چیز کو لوٹانا، خود لوٹنا، باب افتعال، ارتدہ یرتد۔ یہ کون سا کام ہے؟ ردہ یا ردو، نصرہ ینصرو، ردہ یا ردو۔ اب اس میں ہے مفعل، مفعل، مفعل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظرف مکان کو، وہ جگہ جہاں پر فعل ہو رہا ہے یا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعل۔ ملعب کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پہ کھیلا جاتا ہے، گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ اگر کوئی کھیل، ملعب۔ پینے کی جگہ کو مشرب، ٹھیک ہے جی۔ قتل کرنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقتل۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفعل کے وزن پہ ہے، یہ را دال دال ہے، مرددن کیا بن گیا؟
مرددن، تو دال کو دونوں کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا. اور یہ رے کدھر زبر کدھر چلی گئی؟ رے پر. مردن تھا، کیا تھا؟ مردن لوٹنے کی جگہ، لوٹانے کی جگہ. تو مردن سے ہو گیا مردہ. تو یہ لائے نفی جنس کی وجہ سے کہ اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب اللہ کسی قوم کی ہلاکت کا، اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں سزا کا، فلا مردہ، تو کوئی بھی لوٹانے کی جگہ لا نہیں ہے لہو، لام تالجر کے لیے، اس کے لیے، یعنی پھر اس کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ سزا لوٹ کے واپس چلی جائے، یعنی نو ریٹرن، 100% نو ریٹرن. جب اللہ ہلاکت کا فیصلہ کب کرتا ہے؟ جب قوم خود اپنی حالت کو بدل کے اس جگہ پہ چلی جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو پڑھا ہے نا. انہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو کیا کیا؟ توبہ میں گر گئے، سجدوں میں گر گئے، یا اللہ معاف کر دو، جو غلطی ہونی تھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا، ان کا عذاب واپس چلا گیا. کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے. تو آج اگر بھائی پاکستان بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، تو اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ صرف ایک. دوسری کون سی ہے سر؟ ایک ہی شکل ہے کہ توبہ کر کے اپنی حالت کو بدل دیں. توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. ایک کام نہیں ہو سکتا. اور اگر ہماری عیاشیاں اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہیں بھائی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں. نہ ایٹم بم اور نہ فوج اور نہ یہ سیاست اور نہ جھوٹ اور یہ مکاریاں، کوئی چیز. اللہ کی پکڑ سے کوئی دنیا میں آپ نام بنا سکتے ہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن اور ما نہیں. اس ماں کا بھی ایک اسم ہوتا ہے کہ کس چیز کی نفی کی جا رہی. تو وہ ماں لہم، ماں کا مطلب کیا ہو گیا؟ نہیں. تو بھائی اس کا اسم دیکھنا پڑے گا. تو اس کا اسم ہے والن، من اضافی ہے، اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ماں کس چیز کی نفی ہے؟ کیا نہیں ہے؟ والن، واو لام یہ مادہ ہے. ولیہ یلی، ولایتن، ولایتن، ولین، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی کے ساتھ متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا، حمایتی ہونا، سرپرست ہونا، دوست ہونا. سارے مفعول آ گئے، اب معنی آ گئے اس کے اندر. تو ولیہ یلی، تو اس میں سے فاعلن کے وزن پہ آئے گا. فاعلن تو کیا بنے گا جی؟ والیون. جو ولی کا لفظ ہم استعمال کریں ولی، وہ فعیلن کے وزن پر ہے. فعیلن، فے واو اور لام یہ، اور پھر لام کی جگہ یہ. دیکھیں نا یہاں میں واو لام یہ مادہ ہے نا. جی. تو فے کی جگہ کیا ہوا؟ واو ہو گیا. عین کی جگہ کیا ہوا؟ لام ہو گیا. یہ اس کا وزن ہے تو وہ یہ آ گئی. اور لام کی جگہ کیا ہوا؟ پھر یہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن گیا ولیٌ، دونوں یہ ایک ہو گئی. تو ولیٌ بن گیا ہمیشہ حمایت کرنے والا، ہمیشہ ساتھ جڑا ہوا رہنے والا، ہمیشہ کا مددگار. جی.
ساتھ جڑا ہوا کا جو ولی کہتے ہیں جی یہ کس کا ولی ہے جی، اس کا ولی کون ہے، اس کا ولی فلاں ہے، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر باپ کا ولی کون ہوتا ہے، بیٹا، تو وہ اس کے ساتھ پیچھے سے جڑا ہوا آ رہا ہے، اس کی نسل کا اگلا حصہ ہے۔ تو والی تھا تو یہ منقوص ہو گیا، منقوص کیوں ہوا، یہ سے پہلے زیر آ گئی تو یہ کدھر گئی، اڑ گئی، اس کو دو زیریں جیسے قازن وغیرہ، تو یہ بن گیا والن۔ تو یہ جر میں بھی والن ہی رہے گا، اور نہیں نصب میں نہیں، اور رفع میں بھی والن، نصب میں یہ بول جائے گی، والین بن جائے گا، پھر یہ نہیں جائے گی آگے کیونکہ زبریں آئیں گی تو اس کی شکل رہے گی۔ تو والن سر حمایتی، حمایت کرنے والا، ولی یلی حمایتی ہونا، اور والن حمایت کرنے والا یعنی حمایتی، کسی آدمی کا حمایتی۔ تو من آ گیا اس کو مزید تو ترجمہ ہوگا کوئی بھی حمایتی۔ تو مالہم بھائی جس کے ساتھ عذاب اور پکڑ کا ارادہ اللہ کر لیتا ہے، نہیں ہے من والن کوئی بھی حمایتی، لہم لام حرف جر کے لیے، ہم ان سب کے لیے، اس قوم یعنی کہ قوم کے لوگوں کے لیے کوئی بھی حمایتی نہیں ہے، من سے دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ، اس کے کس کے، اللہ کے، پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوتا دنیا میں، جب اللہ اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آج امریکہ پوری دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خدیڑ دیتا ہے، لیکن جس دن اللہ نے اس کی پکڑ کا ارادہ کر لیا، پوری دنیا اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لے گی، اس دن اس نے فارغ۔ USSR آپ کے سامنے گیا، یونائٹڈ کنگڈم جس پہ سورج، گریٹ برٹن جس پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ اب کتنا سا رہ گیا، دنیا کا نقشہ دیکھیں تو برطانیہ کتنا سا ملک ہے جی، نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کے فیصلے، یہ بندوں کے فیصلے نہیں ہیں، پوری قوموں کے، اس میں نیک بد سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں وہ پورے کا پورا چکر چڑھتا ہے۔ اب پوری دنیا میں ہو سکتا ہے ایران کا تیل 50 روپے لیٹر مل رہا ہو، ہم نے تو 350 ہی دینا ہے۔ کیوں 350 دینا ہے جی 350؟ اس لیے کہ ہمارے فوجی اور سیاسی جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے کس کی جیبیں ہیں، اور یہ اللہ کا عذاب مسلط ہے ہم پہ۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی کہ اللہ کا عذاب کیوں ہے۔ وہ جو حدیث بار بار بیان کرتے ہیں کہ امالکم اعمالکم، یعنی کسی بھی قوم کے اعمال دیکھنے ہو نا، کیسے کام کرتے ہیں اس کے لوگ، تو کس کو دیکھو، اس کے حکمران دیکھو۔ ہمارے حکمران اللہ کے فضل سے کیا ہیں، چور ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہیں، مالی طور پہ بھی کرپٹ ہیں، دینی طور پہ بھی کرپٹ ہیں، ہر لحاظ سے کرپٹ حکمران ہیں ہمارے، ہر سطح پہ۔ تو ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا اس قوم کے عمل کیسے ہیں، کرپشن کے، قوم بھی کرپٹ ہے۔ قوم جب اپنی حالت بدل لے گی تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی بدل دے گا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو ٹیکس ہے نا، جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں، یہ مسلمان سے لیا ہی نہیں جا سکتا۔ مسلمان کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اب اگر آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ واقعہ ہی اللہ کا نظام آ جائے، واقعی، اور آپ کو پتہ چلے ٹیکس ختم ہو گیا، ٹیکس نہیں ہے، ملک کا ایک حکمران ہے، میں نام نہیں لیتا، فرض کیا 100 ارب روپے کا مالک ہے۔ ایک آدمی کتنا مالک ہے جی، 100 ارب روپے کا مالک ہے، تو کتنے فیصد زکوٰۃ ہوگی جی، 2.5%۔ تو 2.5 ارب روپے کدھر گئے، زکوٰۃ میں گئے۔ ایک مزدور ہے، دن میں مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں، اس کو ٹیکس فری چیزیں ملنی چاہیے کہ نہیں،
ملنی چاہیے، ملتی نہیں۔ اب یہ 100 ارب کا مالک بھی ماچس لیتا ہے تو اس پہ یہ 2 روپے ٹیکس دیتا ہے، اور یہ مزدور بھی ماچس لیتا ہے، یہ بھی 2 روپے ٹیکس دیتا ہے۔ مزدور صاحب بجلی، اچھا الٹا نظام بنا ہوا ہے، جو مزدور بجلی دے رہا ہے اس پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، اور یہ جو 100 ارب والا اس کی بجلی فری۔ تو اسی لیے آپ پڑھیں ذرا علامہ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آفری آئینے الحذر، آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے ان سے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس سے بچ جاؤ بھائی، الحذر، آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر، اس سے بچنا ہے آپ نے۔ یعنی یہ قانون اگر آ گیا، کہتا ہے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو کوئی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون سا نظام ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب بجلی بھی چلی گئی ہے، اگر لائٹ آن کریں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ لہو، اس کے لیے ہیں معقبات، پہرے دار فرشتے، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیرو، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو، وہ خود بدل دیں، ما بانفسہم، اپنی حالت کو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے، بقوم، کسی بھی قوم کے بارے میں، سوءً، ہلاکت کا، پکڑ کا، فلا مرد لہ، تو پھر اس کے لیے پلٹنے کی کوئی جگہ یا کوئی پلٹنا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہ ہی ان کے لیے ہے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، من والن، کوئی بھی حمایت کرنے والا۔ تجوید دیکھ لیں جی، لہو، ہو، دو، لا ایک حرکت اور ہو الٹی پیشہ کتنی ہو گئی؟ 2۔ معقبات، با مد بدل، معقبات تم تھا تو یہ تم کے بعد آ گیا میم، تو یہاں پہ آپ کو معقبہ تم ملے گا، میم ملے گا، معقبات تم۔ اچھا، میم نون ساکن کے بعد اگر بے آ جائے تو یہ بھی میم، من نہیں ہوگا بلکہ مم ہوگا، یہ نون کی جگہ میم پڑھا جائے گا۔ معقباتم من بینی یدی میں کیا ہے؟ لین ہے، یدیہ، ومن خلفہ، من خلفی میں نون کا اظہار ہے، نون ساکن کے بعد خے آگے، یہ ہلکی ہے، تو من خلفہ، من خلفی نہیں بلکہ من خلفہ، یحفظونہ، وہ 2 حرکتیں، ہی 2 حرکتیں، من امر اللہ، نون کے بعد حمزہ آ گیا ساکن کے بعد تو یہ نون کا اظہار ہوگا، من امر اللہ نہیں بلکہ من امر اللہ، اللہ کے پیچھے زیر ہے لہذا اللہ کا لام پتلا پڑا جائے گا سر، امر اللہ، من امر اللہ، ان اللہ، نون کو زبان تالو سے لگا کے 2 حرکتیں، ان اللہ، اب یہ پیچھے زبر ہے تو اللہ کا لام موٹا، ان اللہ لا یغیر ما، 2 حرکتیں، بقوم، من کے بعد ہے آ گیا، ہے کیا ہے؟ ہلکی ہے، تو بقوم نہیں ہوگا بلکہ بقوم، حتی، تاب کے کھڑا زبر ہے تو یہ مد بدل ہو گئی، 2 حرکتیں، یغیرو ما بِأَنفُسِهِمْ، نون کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ ناک سے، زبان ہوا میں رہے تعلق کے ساتھ ہی لگانی، ما بِأَنفُسِهِمْ، وَإِذَا، اِذَا، زال زبر الف زا، مد اصلی، اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ، تو اس کو کتنی حرکتیں کھینچنا ہے؟ 4۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ کے پیچھے زبر آ گئی تو اللہ کا لام موٹا، اراد اللہ بقوم، اب یہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ ناک سے کرنا ہے، زبان ہوا میں رہے، بقوم سوءا فلا مرد لہ، وما، 2 حرکتیں، لہم، اب یہ میم آ گئی اور یہ میم بھی آ گئی تو دونوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ ملا کے، وما لہم من
من دونی نہیں، من ما لہم من دونہ، من کے بعد واو آ گیا نون ساکن کے بعد، تو یہ میو پڑھنا ہے، میو وال، تو یہ 2 حرکتیں تھیں. اب یہ خاموش ہو گیا تو اس کو 5 حرکتیں دیکھیں. چلے جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. آیت کافی لمبی تھی جی. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ من وال. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مقام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.